السلام علیکم، میں ہوں تحریم ناز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں حاصل کے لیے کر رہی ہوں 13 ایپیسوڈ، اور معذرت چاہوں گی کل کے لیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کل ویڈیو نہیں بنا سکی اور اپلوڈ بھی نہیں کر سکی۔ تو آج انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی جلد ہی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 5 سال اسی طرح گزر گئے تھے اور پھر ایک دن اسلامک سینٹر میں پروفیسر عبدالکریم نے اس سے کہا تھا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات اسے بے حد عجیب لگی تھی۔ تم ساری زندگی اکیلی رہ سکتی ہو، نہ ہی تمہیں اکیلے رہنا چاہیے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پروپوزل ہے، تمہارے بارے میں پہلے ہی میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے شادی پر تیار ہے۔ انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکی تھی۔ اسے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اچانک احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شعوری اور لاشعوری طور پر اسے ایک سہارے کی تلاش تھی، اور یہ سہارا اس کی اپنی فیملی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا خیال ہے تم اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہو گی، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک چہرہ لہرایا تھا۔ خوش میں صرف ایک شخص کے ساتھ رہ کر ہو سکتی ہوں، اور اس شخص کے لیے میں مر چکی ہوں۔ ہاں، شادی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور زندگی کسی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے، اور مجھے واقعی کسی کے ساتھ شادی کر لینا چاہیے۔ شاید میری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے، شاید مجھے اولڈ ہوم میں نہ رہنا پڑے۔ اس نے پروفیسر عبدالکریم کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ 3:45 بجے وہ اسلامک سینٹر پہنچ گئی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم ابن اسود اپنے آفس میں اس کے منتظر تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام بھی نپٹا رہے تھے، اپنی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ پہلے سے لکھ کر رکھے گئے کچھ خطوط کو لفافوں میں بند کر کے پتے لکھ رہے تھے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنے پیجز پر آنے والے پیغام دیکھے۔ وہ کسی دلچسپی کے بغیر ان کی باتیں سنتی اور معمول کے کام دیکھتی رہی۔ ان سے تمام ملاقاتوں میں آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ڈیوڈ، حدید، اور اب یہ تیسرا شخص، اور اگر زندگی اس تیسرے شخص کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو پھر پہلے دونوں لوگوں کو میری زندگی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا مجھے ان سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اپنے گلے میں نمی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ اس نے تیسری بار پروفیسر عبدالکریم سے پوچھا تھا۔ ہاں، اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسے ابھی بھی بے یقینی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے خیال میں اسے کیا اعتراض کرنا چاہیے؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، یہ نارمل چیز ہے، تم اس سے ملی نہیں، اس لیے تمہارے دل میں بہت سے خدشات ہیں۔ جب تم اس سے مل لوگی تو تمہارے سارے خدشات ختم ہو جائیں گے۔ وہ اپنی عمر کے دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہے، بہت میچیور اور بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے۔ تمہیں اس سے بات کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں میری رائے اتنی اچھی کیوں ہے۔ وہ اپنے اسی مخصوص انداز میں نرم اور دھیمی آواز میں اسے سمجھا رہے تھے۔ 4:15 بجنے والے تھے۔ وہ بس آنے ہی والا ہوگا۔ وقت کی پابندی کرتا ہے، اس کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وقت کی پابندی؟ اسے کوئی بے اختیار یاد آیا تھا۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو روکنے کے لیے اس نے ہونٹوں کو سختی سے بینچ لیا تھا۔ ہر چیز کو کبھی نہ کبھی اپنے مقام پر جانا ہی ہوتا ہے۔ بہت عرصے پہلے پروفیسر عبدالکریم کی کہی ہوئی ایک بات اسے یاد آئی تھی، اور شاید میرا مقام یہ تیسرا شخص تھا، ڈیوڈ یا حدید نہیں، اور کاش میں یہ سب پہلے جان گئی ہوتی۔ وہ پروفیسر عبدالکریم کے سامنے پڑی میز کی چمکدار سطح کو دیکھتے ہوئے سوچتی رہی۔ 4:10 پر دروازے پر کسی نے دستک دی تھی، اور پھر دروازہ کھول کر کوئی اندر آ گیا تھا۔ اسے اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو تیز اور ہاتھوں کو سرد ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی تھی۔ گرم کمرے میں بھی اس کا پورا جسم جیسے برف کی چٹان بن گیا تھا۔ پروفیسر عبدالکریم اب آنے والے سے بات کر رہے تھے۔ ثانیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ اسے اپنے ماتھے پر نمی محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماتھا خشک تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے پسینہ آ گیا ہوگا۔ آنے والے اس کے پاس سے گزر کر پروفیسر عبدالکریم کے بائیں جانب میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کھینچنے لگا تھا۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر عبدالکریم نے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔
ثانیہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی تھی۔ وہ اب بڑی سنجیدگی سے پروفیسر عبدالکریم کی باتوں میں مصروف تھا۔ تم یقیناً اسے پسند کرو گی، بہت میچیور اور ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے، پروفیسر عبدالکریم نے چند منٹ پہلے اس کے بارے میں کہا تھا۔ ہاں، وہ دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا تھا، میچیور اور کول ہیڈڈ۔ میں کیا کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی ہے، چاہے پہلے اس کی زندگی میں کوئی آیا ہو یا نہیں، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تقریباً سب کچھ پہلے ہی جانتے ہو۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے میں نے تم لوگوں کو آگاہ نہ کر دیا ہو۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرو تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں مزید جو کچھ جاننا ضروری ہے جان سکو۔ میں کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں، تم لوگ اتنی دیر آپس میں بات کر سکتے ہو۔ پروفیسر عبدالکریم کمرے سے نکل گئے تھے۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر اپنی پشت پر بند ہوتا ہوا دروازہ دیکھا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک رنگ سے اپنی جینس پر نظر نہ آنے والی لکیریں بنانے میں مصروف تھا۔ ثانیہ نے اس پر سے نظر ہٹا لی تھی۔ سامنے فرنچ ونڈوز سے اس نے باہر نظر آنے والے منظر میں اپنی دلچسپی کی کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، کوئی بھی چیز۔ وہ ناکام رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور خاموشی کو توڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ کون پہلے بولے گا، میں یا ثانیہ؟ اور جو پہلے بات شروع کرے گا وہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر یہ کیوں خاموش ہے؟ اس کے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے، بہت کچھ۔ اس کے پاس تو لفظوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ثانیہ نے سوچا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ پر ثانیہ نے اسے ایک گہری اور لمبی سانس لیتے ہوئے سنا تھا، یوں جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر آ گیا تھا۔ اور اب یہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سر جھکایا، جسے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو دیکھنے کی میں نے سب سے زیادہ خواہش کی تھی وہ تمہارا چہرہ تھا، اور آج یہاں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں کبھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا وہ بھی تمہارا چہرہ ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یقین تھا یہ ایسی ہی کوئی بات کہے گا، ثانیہ نے سوچا۔ پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ تمہارا چہرہ تھا، اور آج یہاں اس کمرے میں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں دوبارہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی وہ بھی تمہارا ہی چہرہ ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ اس نے سوچا تھا۔ اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر اسے جیسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بول رہا تھا اسی پختہ اور سرد آواز میں، میں لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، اور عورت کو تو شاید بالکل بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا ہر ایک مجھے ہی دھوکہ کیوں دینا چاہتا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے برا سوچا ہے نہ برا چاہا، پھر بھی پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتے ہیں۔ اپنی گود میں رکھے ہوئے دائیں ہاتھ کی پشت پر اس نے پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے تھے، اور پھر ہاتھ دھندلا گیا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں یہاں اس کمرے میں دیکھنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پھر وہیں پہنچ گیا ہوں جہاں 6 سال پہلے کھڑا تھا، اور میں آج تک وہیں کھڑی ہوں جہاں 6 سال پہلے تھی۔ 6 سال پہلے تم سے ملنے کے بعد میں نے سوچا تھا دنیا میں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود غرض نہیں ہیں، جنہیں دوسروں کی پرواہ ہے۔ 6 سال پہلے میں نے تمہیں آئیڈیلائز کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا مجھے زندگی میں تمہارے جیسا بننا ہے۔ آج یہاں اس کمرے میں بیٹھا میں سوچ رہا ہوں کیا دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی اور ہوگا؟ اس کی آواز میں رنجیدگی تھی۔ ثانیہ کے ہاتھ پر گرنے والے پانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ 5 سال پہلے جب میں نے واپس جا کر تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ تم مر چکی ہو تو میں بہت رویا تھا۔ مجھے لگا تھا ایک بار پھر میری دنیا ختم ہو گئی۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ دنیا تو آج ختم ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کمرے سے نکلنے کے بعد میں کیا کروں گا۔ میں دوبارہ کسی عورت پر اعتبار کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ تم تو بہت باتیں کیا کرتی تھیں، آج خاموش کیوں ہو؟ کچھ کہو۔ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں آنسوؤں جیسے ہتھیار کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اس کے بغیر بھی دوسروں کو منہ کے بل گرانے میں ماہر ہو۔ وہ شاید اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ چکا تھا۔ ثانیہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں تمہاری زندگی کی پوری کہانی میں اپنا رول سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے میں کیا تھا، ایک فلر، ایک سپورٹ، یا کچھ بھی نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کو مجھ سے کیا چاہیے تھا، کون سی چیز تمہیں میری جانب کھینچ کر لائی تھی؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کے پاس سوالوں کا انبار تھا اور ثانیہ کے پاس جوابات نہیں تھے۔ اپنی گود میں رکھا ہوا بیگ اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی اور
ارادہ بھاپ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ کرسی دھکیل کر وہ دروازے کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ لپکتا ہوا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم اس طرح کیسے جا سکتی ہو؟ وہ خاموش رہی تھی۔ تم جانتی ہو تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی جیکٹ کے کالرز کو دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم ایک بہت بڑا فراڈ ہو۔ اس نے جیکٹ کے بٹن گننے شروع کر دیے تھے۔ اس طرح چپ رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ ڈرامہ کا کون سا ایکٹ رہ گیا ہے جسے اب پرفارم کرنا چاہتی ہو؟ وہ بٹن گن چکی تھی، اب دوبارہ کالرز دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بول نہیں سکتی؟ وہ اب چلا رہا تھا۔ اس نے اب شرٹ کے بٹن گننے شروع کر دیے تھے اور تب اچانک اس نے اپنے دائیں بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ حدید! اس نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ حدید کا چہرہ اس کے جملے پر سرخ ہو گیا تھا۔ تمہارا وجود واقعی اتنا گندا ہے کہ میرے جیسے شخص کو ہاتھ تو کیا اسے دیکھنا تک نہیں چاہیے؟ ثانیہ نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ آج ہاتھ لگانے پر اعتراض ہوا ہے، 6 سال پہلے کا ذکر مت کرو، تب اور بات تھی۔ ثانیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں وہ اور بات کیا تھی جس کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا۔ آئی ایم سوری۔ اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے تو اب میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی بات پر جیسے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تمہارے لیے یہ سب کرنا کتنا آسان ہے۔ آئی ایم سوری۔ اگر تم میری کسی بات سے کبھی ہرٹ ہوئے تو بس اتنا کہنا چاہیے تمہیں، میں ہرٹ ہوا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری زندگی کے 6 سال برباد کر دیے ہیں اور تم صرف ایک جملہ بول کر سب کی تلافی کرنا چاہتی ہو۔ صرف ایک جملہ بول کر۔ تم کیسی انسان ہو؟ تم کیسی عورت ہو؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ حدید کو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے کب کہا کہ میں انسان ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں عورت ہوں؟ میں تو تماشا ہوں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تماشا بننے اور دیکھنے کے لیے بڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ دل آباد کرنے کے لیے بناتا ہے، کچھ لوگوں کو زندگیاں برباد کرنے کے لیے۔ مجھے اللہ نے دوسرے کام کے لیے بنایا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اندر ککراگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے اور پھول نہیں بن سکتے۔ تم میرے لیے 6 سال روئے ہو، آج ایک بار اور رو لو، پھر سوچ لینا کہ میں واقعی مر گئی۔ ساری دنیا تمہارے آگے کھلی پڑی ہے، تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ہر عورت میرے جیسی نہیں ہوتی اور جو ہوتی ہے اسے پھر حدید نہیں ملتا۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا۔ حدید نے اپنی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی۔ پروفیسر عبدالکریم اندر آ گئے تھے اور کمرے کے نظارے نے انہیں ہکا بکا کر دیا تھا۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات اور ثانیہ کا بھیگا ہوا چہرہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ثانیہ بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر ہم ہر بار اپنی قسمت نہیں بدل سکتے۔ آپ نے ہمیں جس کام کے لیے ملوایا تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی آپ کا شکریہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زندگی اچھی چیز ہے کیونکہ بس ایک بار ہی ملتی ہے، بار بار اس عذاب سے گزرنا نہیں پڑتا، اس نے باہر آ کر سوچا تھا۔ اور میں اگر یہ بات پہلے جان جاتی کہ تیسرا شخص حدید ہے تو شاید آج کی ملاقات کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کو خیال آیا پروفیسر عبدالکریم نے اسے حدید کا نام بتایا تھا، لیکن ان کی انگلش میں عربی لہجہ اسے بہت سے لفظوں اور ناموں کی شناخت میں الجھن سے دوچار کر دیتا ہے۔ حدید کا نام بھی انہوں نے اس طرح لیا تھا کہ وہ نام کی صحیح اسپیلنگ اور تلفظ کے معاملے میں کنفیوز رہی تھی۔ اسلامک سینٹر سے باہر آنے کے بعد فٹ پاتھ پر چند قدم چلتے ہی اس نے اپنی پشت پر ایک شناسا آواز سنی تھی۔ وہ حدید تھا۔ میں تم سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ 6 سال پہلے میرے پاس آنے کی وجہ میری محبت تو نہیں ہوگی؟ تمہیں کوئی اور چیز میرے پاس لائی تھی، محبت نہیں ہے نا؟ ثانیہ نے اسے دیکھا تھا اور پھر سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ پوری زندگی میں اس نے کبھی کسی کے چہرے کو دن کی روشنی میں اس طرح تاریک ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح حدید کا چہرہ ہوا تھا۔ وہ بالکل گم سم ہو گیا تھا اور مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ تم مجھے صرف ایک بار یہ بتا دو کہ تم میرے پاس کس لیے آئی تھی۔
تمہیں کیا چاہیے تھا پلیز مجھے بتا دو۔ اس کے لہجے میں اب صرف افسردگی تھی، رنجیدگی تھی، التجا تھی۔ پہلے والا اشتعال ختم ہو چکا تھا۔ ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا پھر سر جھکا لیا۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔